हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 8वें लेक्चर पर बात करनी है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जिन टॉपिक से बात की थी वो रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, हाउ टू राइट अ लेजर एंड व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। आज हमने बात करनी है areas which have to be covered in today's lecture are introduction to the financial statements, receipt and payment account, income and expenditure account, and profit and loss account. What are financial statements? Financial statements क्या है? Different reports generated from the books of accounts to provide information to the relevant persons. हर बिज़नेस के या कंपनी के कुछ जो है स्टैक होल्डर्स होते हैं, उनको उस बिज़नेस के हवाले से डिफरेंट काइंड्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उस इंफॉर्मेशन को उन यूज़र्स तक या स्टैक होल्डर्स तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनती हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। एंड सेकंड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है और कैश फ्लो है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रस्ट्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जो ट्रस्ट या एनजीओज होती हैं वो अपने प्रॉफिट को जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए जिस अकाउंट को यूज़ करते हैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, जिसमें जस्ट कैश के हवाले से बात होती है, यानी जो कैश रिसीव होता है और जो कैश की पेमेंट्स होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जबकि सेकंड जो फॉर्म है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक लिमिटेड कंपनीज जो है उनको यूज़ करती है अपनी प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए, या जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जो कुछ भी अर्निंग होती है या लॉस भी हो सकता है उसको उसकी डिटर्मिनेशन के लिए लिमिटेड कंपनी जो है जिस अकाउंट को यूज़ करती है या जिस स्टेटमेंट को यूज़ करती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मज़ीद आगे जाकर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डिटेल में बात करनी है। यहाँ पे मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ एन अकाउंट दैट समराइजेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए या समराइज़ करने के लिए जो अकाउंट यूज़ होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटिंग पीरियड, इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जो है उसको आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग पीरियड। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स के लिए? एक्सपेंडिचर जब भी इंक्रीज़ होगा तो एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा, जबकि डिक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर अकाउंट तो अगर कोई डिक्रीज़ हो एक्सपेंडिचर अकाउंट में देन एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इसके बाद जो है इनकम जब इंक्रीज़ होगा इनकम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, जबकि अगर कोई डिक्रीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो इनकम अकाउंट में तो उस केस में हम इनकम अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस हवाले से कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, जिस पर हमने 5वें लेक्चर में डिटेल में बात की थी।
تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا کون سا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور کون سا کریڈٹ ہوگا، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پانچواں لیکچر جو ہے اس پہ لیکچر آپ سن لیجیے گا۔ کلاسیفیکیشن آف ایکسپینسز کو ہم جو ہے 4 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ایک بزنس جب بزنس کے آپریشنز کرتا ہے اپنے پروفٹ کو پروفٹ ارن کرنے کے لیے یا انکم ارن کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسپینسز اور ایکسپینڈیچر بھی انکر کیا جاتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ فارم میں ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ کیٹیگریز ان کی ہوتی ہیں، ان کیٹیگریز کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو پہلی کاسٹ ہے وہ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ۔ جو گڈس سولڈ کی جاتی ہیں یا جن پروڈکٹس کے لیے بزنس جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، ان پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے یا ان پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنے کے لیے یا پرچیز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاسٹ انکر کی جاتی ہے۔ اس کاسٹ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کاسٹ آف گڈس سولڈ کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ ٹائپ جو ایکسپینسز کا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز۔ The expenses incurred in general administration of the business. جنرلی جو بزنس کو چلانے کے لیے رن کرنے کے لیے جو ایکسپینسز انکر کیے جاتے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کہتے ہیں۔ ان کا ایگزامپل جو ہے وہ سیلریز آف دی پرسن ورکنگ ان دا بزنس یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رینٹ آف دی بلڈنگ in which the business is operating, etc. And third one is selling expenses. سیلنگ ایکسپینسز وہ ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کہ سیلز کو ٹریگر کرنے کے لیے یا سیلز کو بڑھانے کے لیے یا کریٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینسز جو ہے ان کو ہم سیلنگ ایکسپینسز کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ فورتھ ٹائپ ہے فائنینشیل ایکسپینسز۔ فائنینشیل ایکسپینسز وہ ایکسپینسز ہوتے ہیں جو اگر بزنس نے کوئی لون لیا ہوا ہے، کوئی قرض لیا ہوا ہے، اس پہ انٹرسٹ کی فارم میں جو ایکسپینسز پے کیے جاتے ہیں ان کو ہم فائنینشیل ایکسپینسز کہتے ہیں۔ The receipt and payment account. What is the receipt and payment account? A receipt and payment account is the summarized record of actual cash received and payments of the organization. اور ایک آرگنائزیشن جب کیش لیتا ہے اور اس کے بعد پیمنٹس کی جاتی ہے، ان کو ایک خاص اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص اکاؤنٹ جو ہے مینٹین رکھا جاتا ہے یا کوئی اسپیشل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مینٹین کیے جاتے ہیں۔ ان اسٹیٹمنٹس کو جس میں جسٹ کیش کی پیمنٹ اور ریسیٹ کو ریکارڈ کیا جائے اس کو ہم ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ سیمپل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، ایک سیمپل جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ نیم آف دی انٹائٹی یا نیم آف دی آرگنائزیشن، اس کے بعد سیکنڈ اس کے نیچے جو ہے نیچے والے رو میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ فار دی پیریڈ اینڈنگ، اس کو ہم لکھتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ فار دی ایئر 2010 اور 2011 فار ایگزامپل۔ باڈی میں ایک سائڈ پہ ڈیبٹ جو ہے یہ ڈیبٹ سائڈ شو کیا گیا ہے، جبکہ رائٹ سائڈ پہ کریڈٹ شو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پورشن میں اس کے دو پورشن ہوتے ہیں۔ پہلا پورشن جو ہے وہ گراس پروفٹ نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں انٹریز ہوتی ہیں، جبکہ سیکنڈ جو پورشن ہے وہ نیٹ پروفٹ نکالنے کے لیے یہاں پہ انٹریز ہوتی ہیں۔ جو پہلا پورشن ہے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ انکم ریکارڈ کیا جاتا ہے، جبکہ لیفٹ سائڈ پہ کاسٹ آف گڈ سولڈ یا کاسٹ آف سیل جو ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ انکم اس کیس میں جو ہم نے اگزامپل لیا ہوا ہے انکم 100,000 ہے، جبکہ کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے وہ 60,000 ہے، وچ مینس کہ 100,000 مائنس 60,000 ایکولس ٹو 40,000۔ یہ 40,000 کی جو اماؤنٹ ہے یہ ہمارے پاس گراس پروفٹ نکل آیا ہے۔ اس گراس پروفٹ کو ہم نے اپنے نیکسٹ پورشن میں جہاں پہ باقی ایکسپینسز جو ہے وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں یہاں پہ ہم ٹرانسفر کریں گے۔ یہ 40,000 یہاں پہ آ گیا۔
اس کے اپوزٹ جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکسپینسز ریکارڈ کیے جاتے ہیں. یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہو گئے 15,000 کے. دس از سیلنگ ایکسپینسز 5,000 کے اینڈ فائنینشیل ایکسپینسز 5,000 کے. تو 15,000 پلس 5,000 پلس 5,000 از اکول ٹو 20,000. تو اگر ہم گراس پروفٹ سے یہ والے ایکسپینسز مائنس کریں گے تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ نکل آئے گا. گراس پروفٹ ہمارے پاس 40,000 ہے تو مائنس 15,000 مائنس 5,000 اینڈ 5,000 ہمارے پاس یہ بچ جاتا ہے نیٹ پروفٹ 15,000 کے فارم میں. گراس پروفٹ اینڈ نیٹ پروفٹ. گراس پروفٹ کیا ہے اور نیٹ پروفٹ کیا ہے, دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ جب ہم اپنے ریونیو سے یا انکم سے کاسٹ آف گڈ سولڈ یا کاسٹ آف سیلز کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ نکل آئے گا اس کو ہم گراس پروفٹ کہیں گے. جبکہ اگر اسی اماؤنٹ سے یا گراس پروفٹ کے اماؤنٹ سے اگر ہم باقی جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں جو بزنس انکر کرتا ہے وہ سارے کے سارے مائنس کریں تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ پروفٹ از اکول ٹو گراس پروفٹ مائنس ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز مائنس سیلنگ ایکسپینسز اینڈ فائنینشیل ایکسپینسز. سمپل انکم اسٹیٹمنٹ. ایک انکم اسٹیٹمنٹ جس کا ایک اسٹینڈرڈ فارم ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے, وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. انکم, سیلز, ریونیو. انکم بھی ہم کہہ سکتے ہیں, سیلز بھی کہہ سکتے ہیں, ریونیو بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ وہ جو ہے 100,000 لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے پورشن میں ہم گراس پروفٹ نکالتے ہیں. گراس پروفٹ میں ہم سیلز کی یا انکم کی یا ریونیو کی کوئی اماؤنٹ ہوتی ہے اسے ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس گراس پروفٹ نکل آتا ہے. یعنی 100,000 مائنس 60,000 از اکول ٹو 40,000. اس کے بعد نیکسٹ پورشن میں ہم جتنی بھی ایکسپینسز ہوتی ہیں بزنس کی ان کو ہم مائنس کرتے ہیں گراس پروفٹ سے. یعنی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہو گئے, سیلنگ ایکسپینسز ہو گئے اینڈ فائنینشیل ایکسپینسز ہو گئے. یہ سارے کے سارے 25,000 بنتے ہیں. 15,000 plus 5,000 is equal to 20,000 and 5,000 is equal to 25,000. یعنی 40,000 مائنس 25,000 ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ 15,000 کا آ جاتا ہے. یہ ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آ گیا. ریکگنائزنگ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. انکم یا ایکسپینڈیچر کو جو ہے ہمیں کب ریکگنائز کرنا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے کیس میں اس کے ایک علیحدہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جبکہ جو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس میں انکم اور ایکسپینسز کی جو ریکگنائزیشن ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. ہم یہاں پہ بات کریں گے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے حوالے سے. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں انکم کا جو ریکگنائزیشن ہے وہ جب بھی بزنس جو income should be recognized recorded at the time when goods are sold or services are rendered. جب بھی کوئی بزنس اگر وہ پروڈکٹ سیل کرتا ہے ان کو سیل کر لے یا کوئی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرے تو اسی کیس میں جو ہے انکم کو ریکارڈ کیا جائے گا. جبکہ ایکسپینسز جو ہے should be recognized recorded when benefit relating to that expense has been drawn. یا ایکسپینسز جو ہے اس کیس میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں جب ان ایکسپینسز کی انکر کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی بینیفٹ جو ہے وہ بزنس اویل کرے تو اسی کیس میں ہی ایکسپینسز کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ریکارڈ کریں گے. ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا 8واں لیکچر. انشاءاللہ ہم ہمارے نیکسٹ لیکچر میں مزید ٹاپک سے بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.